اور اللہ رب العزت پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے دست قدرت میں ساری ملکیت ہے۔ وہ اگر چاہے تو آگ کو جلانے کا حکم دے، وہ اگر چاہے تو سمندر کو غرق کرنے کا حکم دے، اور اگر وہ حکم نہ کرے تو نہ چھری چلتی ہے، نہ آگ جلاتی ہے، نہ سمندر ڈبوتا ہے، اگر اللہ کا حکم نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، مفتی سلمان اظہری صاحب نے کتنا شاندار بیان کیا ہے، ایسا بیان آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے کمال کر دیا ہے۔ تمام مسلمانوں کو یہ بیان ضرور سننا چاہیے ایک مرتبہ، اور بیان سن کر اچھا لگے تو بیان کو دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس بیان کو سن کر نصیحت پا جائیں۔ بیان سنیں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ گئے ہیں، ایک علاقے میں عیسائیوں سے آپ کا مقابلہ ہے۔ حق پر ہونے کا یقین کیسا ہونا چاہیے؟ عیسائیوں سے مقابلہ ہے، اور کئی جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ مقابلے جو ہے صرف تلواروں سے نہیں ہوئے۔ کئی علاقے ایسے بھی آئے ہیں صحابہ کے ساتھ کہ کبھی علمی مقابلہ ہوا، کبھی زبانی مقابلہ ہوا، کبھی تلواروں کا مقابلہ ہوا، کبھی کسی اور طریقے سے بھی ہوا۔ جو میں مقابلہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آج کے حالات سے اور مجھے جس طرح سے لوگ ابھی پہچانتے ہیں اس سے ریلیٹڈ چیز ہے۔ حضرت خالد بن ولید جب پہنچے تو عیسائیوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا کہ اے خالد، ہم آپ سے تلواروں سے نہیں لڑیں گے، ایک چیز سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ ایک نہایت ہی خطرناک قسم کا زہر لایا، زہر لا کر کے عیسائیوں نے سامنے رکھا، کہا کہ ہم دونوں میں سے آگے بڑھتے ہیں، جو حق جماعت پر ہوگا وہ اس کو بغیر کسی خطرے کے پی جائے گا، اس کو پی جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، سیدھے آگے بڑھ گئے۔ باطل چیلنج تو کرتا ہے، مقابلہ کرنے کی بات تو کرتا ہے، لیکن سامنے کبھی نہیں آتا۔ یہ تاریخ رہی ہے، حدیث پاک میں موجود۔ پیش تو انہوں نے کیا، زہر بھی لائے اور زہر بھی رکھا گیا، اور جب عیسائی سامنے آئے تو انہوں نے یہی سوچا کہ میاں یہ سب باتیں ایسی ہیں، ڈرانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر تو مجھے ہرا دے گا تو 1 کروڑ کی کار دے دوں گا۔ کہہ دینے کی باتیں الگ ہوتی ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ صحابہ تھے جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے۔ جب عیسائیوں نے مقابلے کی بات کی، اور یہ مقابلہ مباہلہ کہلاتا ہے، حضرت خالد بن ولید سامنے بڑھے، اس زہر کی شیشی کو اٹھایا اور اپنے منہ سے لگا لیا۔ فرمایا گیا کہ اس زہر کی شیشی تو دور کی بات، اس زہر سے اگر کسی کا ہاتھ لگ جائے، انگلی لگ جائے تو پوری جسم کی چمڑی نکل سکتی تھی۔ اتنا خطرناک قسم کا زہر کہ اگر ایک بوند چلا جائے تو اس کی انتڑیاں پھٹ جائیں۔ وہ پوری شیشی حضرت خالد بن ولید نے اٹھا کر پی، اور اس کے بعد ان عیسائیوں سے کہا اب تمہاری باری ہے، تم میں سے کوئی آ سکتا ہے؟ وہ سارے کرسیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہی ہے حق اور باطل کا معرکہ۔ خط امتیاز جو ہے حضرت خالد بن ولید سے، لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا، آپ کو خوف نہیں ہوا؟ اتنا خطرناک قسم کا زہر آپ نے پی لیا۔ اب جو حق جماعت پر ہوتا ہے اس کا توکل دیکھیں۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ڈر کس بات سے لگے گا؟ زہر سے نہیں، مجھے میرے مصطفیٰ کی بات پر یقین ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس پر نہ زہر اثر کرے گا نہ سحر اثر کرے گا۔ میں نے یہ پڑھ لیا اور پی لیا، باقی میری کوئی طاقت و قوت نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل حق کی علامت ہے کہ وہ اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو ان کی ہر بات پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ باطل اور حق کے معرکے اور مقابلے بہت تاریخ میں ہیں، لیکن الحمدللہ جو زمین پر قائم رہنے والی جماعت ہے وہ اہل حق کی ہی ہے۔
اہل حق کی ہے حق. بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ مقابلوں میں ہمارے سر بھی گئے, ہمارے جسم بھی گئے, لیکن اہل حق نے اس کو کبھی بھی عیب نہیں سمجھا, عیب نہیں سمجھا. ہماری جان جاتی ہے تو جائے, اس لیے کہ ہمارا نعرہ یہ ہے جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی, جان دے دی دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ بزرگوں نے فرمایا اللہ رب العزت اور اس کے حبیب پاک کے لیے بات آ جائے تو پھر ایک جان کیا ہے, اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں. میرے عزیزوں, سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں, اہل حق کا جو یقین ہے نا, جو توکل ہے, وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے, اعلیٰ درجے کا. آج میں وہی چیز آپ کے سینے میں ڈال کر جانا چاہتا ہوں. آپ کو جب یہ یقین ہے کہ اسلام ہی سچا ہے, میرے نبی کی ذات ہی سچی ہے, تو پھر یاد رکھنا ہر خطرے سے تم نپٹ سکتے ہو, آندھیوں کا رخ موڑ سکتے ہو, طوفانوں کے منہ کو موڑ سکتے ہو, لیکن یقین ہو کہ میرا دین سب سے سچا ہے اور میرے نبی کی ذات سب سے سچی ہے, اور اللہ رب العزت پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے, اسی کے دست قدرت میں ساری ملکیت. وہ اگر چاہے تو آگ کو جلانے کا حکم دے, وہ اگر چاہے تو سمندر کو غرق کرنے کا حکم دے, اور اگر وہ حکم نہ کرے تو نہ چھری چلتی ہے, نہ آگ جلاتی ہے, نہ سمندر ڈبوتا ہے, اگر اللہ کا حکم نہیں آیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزوں کی فطرت ہے, جیسے آگ کی فطرت ہے جلانا, چھری کی فطرت ہے کاٹنا, پانی کی فطرت ہے غرق کرنا. ہم بھی مانتے ہیں یہ ان چیزوں کی فطرت ہے, لیکن ان کے اندر تاثیر دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. آگ کے اندر گرمی کی تاثیر اللہ رب العزت نے دی, چھری کو کاٹنے کی تاثیر اللہ نے دی ہے, پانی کو غرق کرنے کی تاثیر اللہ نے دی ہے, اور اگر وہ رب ذوالجلال نہ چاہے تو یہ چیزیں کچھ نہیں اثر کر سکتی, کچھ نہیں ہے. اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. اب آئے میں آپ کو بتاؤں, وہ تو زہر انہوں نے پی لیا سیدنا خالد بن ولید, اور پھر اس کے بعد ایک دو نہیں کئی سال تک باحیات رہے. زہر ایسے پیا جیسے شربت پیا, اور نہ ان کے جسم پر کوئی اثر آیا اور نہ ہی کوئی خطرہ کبھی لاحق ہوا. حضرت خالد بن ولید کا یہ معاملہ تھا. ان کے زمانے کے بعد ایسے مقابلے اور مباہلے حق و باطل کے درمیان ہوتے رہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ حق کو فتح